الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امت کا بھلا چینل کے حوالے سے درس حدیث میں آج ہم سماعت کریں گے سنت اور بدعت۔ علماء نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت میں عملی یا اعتقادی خرابی پیدا ہونے کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے عن بلال بن حارث المزنیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد أميتت بعدي فإنه له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے کہا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو لوگوں میں رائج کیا جس کا چلن ختم ہو گیا، تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر رائج کرنے والے کو ثواب ملے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہو۔ اور جس نے کوئی نئی بات نکالی جو سیئہ ہے، جسے اللہ اور رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر نکالنے والے پر گناہ ہوگا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنتا حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء۔ فرمایا، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اپنے رائج کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی جو اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہے اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جو مذہب اسلام میں کسی برے طریقہ کو رائج کرے گا تو اس شخص پر اس کے رائج کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقہ پر عمل کرتے رہیں گے اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد حمد الہی کی معلوم ہونا چاہیے سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اور بدترین چیزوں میں وہ ہے جسے نیا نکالا گیا اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایسا کام جس کی مثال زمانہ ثابت میں نہ ہو، لغت میں اس کو بدعت کہتے اور شرع میں بدعت یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ تھی اور حضور علیہ السلام کا قول عام مخصوص ہے، یعنی بدعت سے مراد بدعت سیاح ہے۔ حضرت شیخ عز الدین بن عبد السلام نے کتاب القواعد کے آخر میں فرمایا کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو سمجھنے کے لیے علم نحو اور جیسے اصول فقہ اور اسماء الرجال کے فن کو مرتب کرنا، اور بدعت یا تو حرام ہے جیسے جبریہ، قدریہ، مرجع اور مجسمہ کا مذہب، اور ان بد مذہبوں کا رد کرنا بدعت واجبہ ہے۔ اس لیے ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت کرنا فرض کفایہ ہے، اور بدعت یا تو مستحب ہے جیسے مسافر خانوں اور مدرسوں کی تعمیر، ہر وہ نیک کام جس کو رواج ابتدائی زمانہ میں نہیں تھا، اور جماعت کے ساتھ تراویح، صوفیہ کرام کے دقیق اور باریک مسائل میں گفتگو، اور بدعت یا تو مکروہ ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک قرآن مجید کی تزئین اور مساجد کا نقش و نگار، اور یہ حنفیہ کے نزدیک بلا کراہت جائز ہے، اور بدعت یا تو مباح ہے جیسے شافعیہ کے نزدیک صبح اور عصر کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا، ورنہ حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے۔ تحقیق یہ کہ بلا کراہت جائز ہے۔ اسی کتاب میں مصافحہ کا بیان بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور لذیذ کھانے پینے اور رہنے کی جگہوں میں کشادگی اختیار کرنا اور کرتے کی آستینوں کو لمبا رکھنا، اس میں سے بعض کی کراہت میں لوگوں نے اختلاف کیا، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایسی چیز ایجاد کرنا جو قرآن مجید، حدیث شریف، آثار صحابہ یا اجماع کے خلاف ہو تو وہ گمراہی ہے، اور ایسی بات ایجاد کرنا جو ان میں سے کسی کے مخالف نہ ہو تو وہ بری نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔